ناظرین، یہ دن تھا 7 اکتوبر صبح 6:30 کا، جب اسرائیل میں ایئر سائرن بجنا شروع ہوئے۔ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ایک کے بعد ایک میزائل آبادی پر گرنا شروع ہوا۔ یہ حملہ اس قدر بڑا تھا کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے اندازے کے مطابق ایک وقت میں 2200 راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ حماس گروپ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 5000 راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والا یہ حملہ ایک مجموعی حملہ تھا، جس میں ایئر سٹرائکس کے ساتھ ساتھ زمین سے آرمی اور سمندر سے نیوی کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ ناظرین، انسائٹلی میں خوش آمدید۔ آج کل دنیا بھر میں ایک اہم خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ، جو کہ اب تک جاری ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاریخی طور پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے، اور وقفے سے دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، مگر اس بار فلسطین کے ملیٹنٹ گروپ حماس کی طرف سے حملے میں پہل کی گئی، اور اس اٹیک کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اس حملے کے جواب میں آپریشن آئرن سواڈ شروع کیا، جس کے بعد سے دونوں ملکوں میں جنگ جاری ہے۔ اسرائیل کے مزاحمتی حملے میں نیوی، آرمی اور ایئر فورس سے مدد لی گئی، اور فلسطین پر ایئر سٹرائکس بھی کی گئی۔ ساتھ ہی اسرائیل کے انرجی منسٹر کے آرڈر پر فلسطین کو بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ ساتھ ہی کسی بارڈر سے بھی کھانے پینے، ادویات اور باقی ضروریات کی فراہمی بھی بند کر دی گئی۔ اس معاملے کے متعلق تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کا یہ مسئلہ دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دونوں ملکوں کا نقشہ دیکھنا ضروری ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دونوں ملک ایک ہی جگہ پر ٹکڑوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر ان دونوں ملکوں کو دیکھیں تو یہ دونوں ہمیں مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں۔ ان کے نارتھ میں لبنان، ویسٹ میں جارڈن، نارتھ ایسٹ میں سیریا، ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ اور ویسٹ میں میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ نقشہ دیکھنے پر ہمیں اسرائیل تو بڑے خطے پر نظر آتا ہے، مگر فلسطین ٹکڑوں میں موجود ہے۔ اسرائیل کے ایسٹ میں فلسطین کا ایک حصہ ہے جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں، اور اسرائیل کے ویسٹ میں فلسطین کا دوسرا حصہ ہے جسے غزہ اسٹرپ کہتے ہیں۔ غزہ اسٹرپ کا بارڈر ایجپٹ سے ملحق ہے۔ فلسطینی حصے ویسٹ بینک میں بھی کچھ حصوں پر اسرائیلی گورنمنٹ کا راج ہے، جو کہ UN کی طرف سے اللیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور کچھ حصے میں فلسطینی رہتے ہیں اور ان پر فتح نامی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ فلسطین کے دوسرے حصے غزہ اسٹرپ میں ایک ملیٹنٹ گروپ کی حکومت ہے جس کا نام حماس ہے۔ اس ملیٹنٹ گروپ کو بہت سے ملکوں کی جانب سے دہشت گرد مانا جاتا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، اسرائیل اور آسٹریلیا شامل ہیں، جبکہ بہت سے ملک حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، جن میں ایجپٹ، سیریا، برازیل، چائنا، ایران، ناروے، قطر اور رشیا شامل ہیں۔ ناظرین، ان تمام معاملات کی خرابی 1947 میں شروع ہوئی، جب برٹش نے اس خطے کی حکومت چھوڑی اور یونائٹڈ نیشن نے اسے جیوش اور عربز میں تقسیم کیا۔ اس وقت عرب میجورٹی جبکہ جیوز مائنورٹی میں تھے، تو عرب اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ ساتھ ہی یروشلم کو دونوں ملکوں کا کیپٹل قرار دیا گیا، کیونکہ عرب اور یہودی دونوں کے لیے مذہبی لحاظ سے معتبر تھا۔ برٹش کے جانے کے بعد یہودی لیڈرز نے اسرائیلی مملکت کا اعلان کیا، جس کے بعد عربز اور جیوز کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی، جن میں پڑوسی ممالک جیسے جارڈن، ایجپٹ نے بھی عرب کا ساتھ دیا، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ 1969 میں جب معاملات میں بہتری آئی اور کشیدگی کم ہوئی، تو میجورٹی حصے پر یہودی قابض تھے، اور عربز کے پاس صرف 2 حصے بچے تھے، جسے ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کا نام دیا گیا۔ ساتھ ہی اختلافات کی ایک اہم وجہ یروشلم شہر ہے، جس کے ویسٹ پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جبکہ اس کے ایسٹ پر فلسطین کا قبضہ ہے۔ یہ شہر مذہبی لحاظ سے دونوں کے لیے اہم ہے، اس لیے دونوں اس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ یہ حصہ کبھی بھی امن میں نہیں رہا، اور اب تک اس پر کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف پر ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ 1969 میں ایک جنگ میں اسرائیل نے پیلسٹائن ٹیریٹری ویسٹ بینک پر قبضہ کیا، جسے یونائٹڈ نیشن اب بھی آکوپائیڈ ٹیریٹری ہی مانتا ہے۔ اب موجودہ دور میں ویسٹ بینک کا کچھ حصہ اسرائیل جبکہ کچھ حصہ فلسطین کی گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ ناظرین، 2007 سے فلسطین کے دوسرے حصے یعنی غزہ میں ایک حماس نامی ملیٹنٹ گروپ کی حکومت ہے، جو کہ فلسطین میں رہنے والے لوگوں کی آزادی چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل کا موقف ہے کہ انہیں فلسطین سے خطرہ ہے، اور یہی وجوہات کچھ عرصے کے بعد کشیدگی کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، فلسطینی لوگ مذہب اسلام کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق مسجد الاقصی، جو کہ یروشلم شہر میں موجود ہے، ان کا قبلہ اول اور ایک معتبر جگہ ہے۔ اپریل 2021 میں جب مسلمانوں کے مبارک مہینے رمضان کا آغاز ہوا، تو روزانہ عبادت کے دوران اسرائیلی آرمی انہیں تشدد کا نشانہ بناتی اور انہیں عبادت سے روکا جاتا۔ اس سب کشیدگی کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی ہلاک ہوئے، جبکہ باقیوں کو یروشلم سے نکلنے پر اکسایا جانے لگا، جبکہ فلسطینی اس بات کی مزاحمت کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینی عوام میں کشیدگی بڑھتی رہی، اور وقفے سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ اس
اسرائیلی آرمی کی طرف سے غزہ جبکہ غزہ کے حماس گروپ کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوتا رہا، مگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم موجود ہے جو کہ دنیا کا طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم سے حماس کی طرف سے آنے والے میزائلز کو ہوا میں تباہ کر دیا جاتا تھا اور وہ آبادی تک نہیں پہنچ سکتے تھے، جبکہ غزہ کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے اور ان کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ مگر دنیا تب حیران ہوئی جب کچھ دن پہلے حماس گروپ نے آئرن ڈوم سسٹم کو بریچ کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، یہ دن تھا 7 اکتوبر صبح 6:30 بجے کا، جب اسرائیل میں ایئر سائرن بجنا شروع ہوئے۔ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ایک کے بعد ایک میزائل آبادی پر گرنا شروع ہوا۔ یہ حملہ اس قدر بڑا تھا کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے اندازے کے مطابق ایک وقت میں 2200 راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ حماس گروپ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 5000 راکٹ فائر کیے گئے۔ ان راکٹس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، جس کے بعد اسرائیل نے اپنے ڈیفنس میں غزہ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ان کا بھی کافی نقصان ہوا۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والا یہ حملہ ایک مجموعی حملہ تھا جس میں ایئر سٹرائکس کے ساتھ ساتھ زمین سے آرمی اور سمندر سے نیوی کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ حماس گروپ نے اسرائیل غزہ بارڈر پر لگی باؤنڈری وال کو توڑ دیا اور اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ کچھ موٹر سائیکل پرز اور کچھ موٹر گلائیڈنگ کے ذریعے پیراشوٹ سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اس ایک دن میں حماس نے کافی کامیابی حاصل کی۔ غزہ اسرائیل بارڈر پر موجود اسرائیلی ملٹری بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی ٹینکس اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب تک حماس گروپ اسرائیل کے 50% حصے پر قابض ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا پاورفل ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود حماس نے کس اسٹریٹجی سے میزائل کو فائر کیا۔ یہ سسٹم 2011 سے اسرائیل کو ایئر سٹرائک سے بچاتا آیا ہے۔ یوں نہیں کوئی میزائل اسرائیل کی ایئر ٹریٹری میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے راکٹ فائر کرتا ہے، جو کہ اس میزائل کو ہوا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ مگر اس سسٹم کا ویک پوائنٹ حماس نے کھوج نکالا۔ انہوں نے اس سسٹم کو بریچ کرنے کے لیے سیلوو راکٹ اٹیک کا استعمال کیا، جو کہ کم وقت میں ایک ساتھ کئی راکٹس لانچ کر سکتا ہے۔ حماس نے اس سیلوو راکٹ اٹیک کی مدد سے صرف 20 منٹ میں 5000 راکٹ فائر کیے، جن میں سے 3000 آئرن ڈوم سسٹم سے گزرتے ہوئے اسرائیلی آبادی تک پہنچے اور 2000 اس ڈوم سسٹم نے تباہ کیے۔ بیک وقت اتنے میزائل کی وجہ سے ڈوم سسٹم اتنے اچھے سے رسپانس نہ کر سکا اور صرف 40% کارکردگی کے ساتھ ناکام رہا۔ اس تمام معاملے پر اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے موقف دیا کہ اس حملے کے لیے حماس کو بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی، جبکہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا تھا کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور یقیناً اسرائیل ہی اس جنگ کو جیتے گا۔ ناظرین، حماس کے اس حملے نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ اس کی ورلڈ فیمس انٹیلیجنس ایجنسی پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اسرائیل کی موساد نامی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی طاقتور ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے، مگر وہ بھی اس حملے کے لیے جمع ہونے والی جنگی سامان کا پتہ نہ چلا سکی اور نہ ہی اس حملے کو پریڈکٹ کر سکی۔ دونوں سسٹم کی ناکامی پر اسرائیل کو کافی کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ ناظرین، اس معاملے پر اسرائیل اور فلسطین کے حکام کا رد عمل تو آپ نے دیکھا۔ اب ہم بات کریں گے دنیا کے مختلف حکمرانوں اور ملکوں کی کہ وہ اس معاملے پر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بات کی جائے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تعاون اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف کا کہنا تھا کہ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں اور اسرائیل کے پاس خود کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے، جبکہ دوسری جانب ایران جو کہ شروع سے ہی حماس کا سپورٹر رہا ہے، اس کی فارن منسٹری سے یہ بیان دیا گیا کہ حماس کا یہ حملہ فلسطین کے ڈیفنس کے لیے تھا، جبکہ فارن منسٹری کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب اور جارڈن کے ساتھ مل کر اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے حماس کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس مشکل وقت میں ہماری دعائیں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس تمام کشیدگی کے چلتے جتنے بھی ہلاکتیں ہوئیں ان تمام کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی ایک امن معاہدہ ہوگا تاکہ مزید جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکے۔ اسی امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔